اور اب کچھ بات کرتے ہیں عام آدمی کی جو اصل میں کسٹوڈین آف پاکستان ہے، جس کے اصل رائٹس ہیں. اور گورنمنٹ جتنا مرضی ہمیں فگر فجنگ کر کے بتائے کہ میکرو انڈیکیٹرز اچھے ہو گئے ہیں یا برے ہو گئے ہیں، پچھلی حکومتوں نے یہ کیا تھا اور ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عام آدمی پاکستان میں ہمیشہ سے سفر کرتا آیا ہے اور پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت جو ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے. فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق 2019 میں 21.9% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی تھی. تب سے لے کے اب تک پینڈمک بھی آیا، 2022 کے میس فلڈز بھی آئے اور کچھ سیاست کی وجہ سے میکرو فسکل کرائسس بھی رہے، اس لیے ریکارڈ انفلیشن نے پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. پاکستان میں کیونکہ ریسرچ اور ڈیٹا انالیسس کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا اور اس حوالے سے ڈیٹا اویلیبل بھی نہیں ہے، تو جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ریسرچ کرنا چاہتی ہیں ان کو بھی مشکل ہوتی ہے. سو ان کے لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ ایوریج خاندان یا ایک انڈیویجول اس وقت کن کرائسس سے گزر رہا ہے. ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن گورنمنٹ لیول پہ بھی موجود نہیں ہے، اس لیے سوشو اکنامک ویل بینگ آف دا فیملیز اینڈ انڈیویجولز اس کو میجر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. لہٰذا اگر انفرادی لیول پر معیشت اور اس کے اثرات کو دیکھنا ہو تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے. حالانکہ ہر ملک میں جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. ایگزیکٹ اور ایکوریٹ ڈیٹا کی موجودگی آپ کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے کہ آپ آگے جا کے کس طریقے سے پالیسی میکنگ کریں گے ایک انڈیویجول کے لیول پہ، ایک عام آدمی کے لیول پہ. 2024 میں پاورٹی ریٹ 25.3 تھا، جو کہ 2023 کے مقابلے میں 7 پرسنٹیج پوائنٹ زیادہ ہے. ان ادر ورڈز ایک سال میں 13 ملین لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں. اور اگر معاشی صورتحال ایسی ہی رہی تو ہر سال کے حساب سے غربت بڑھنے کا خطرہ ہے. ورلڈ بینک نے رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ یوتھ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اگر مناسب سہولیات اور ان کو امپلائمنٹ نہیں دی گئی تو یہ بہت چیلنجنگ ہو سکتا ہے. اسکول جانے والے جو بچے ہیں وہ 1/3 سے زیادہ تعلیم سے محروم ہیں. 40% بچوں میں سٹنٹنگ کی پرابلم ہے اور یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. 2001 سے لے کے 2018 تک پاکستان نے غربت کے خاتمے میں نمایاں پیش رفت کی، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی، عالمی مالیاتی اداروں پہ ہماری جو ڈپینڈنسی ہے اور ان کی سخت پالیسیز ہیں، پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، مشکل کاروباری ماحول اور ریاست کے اپنے بھاری بھرکم اخراجات، یہ سب کچھ جو ہے اس نے پاکستان کی جو ترقی ہے اس کی رفتار کو بہت ڈیمیج کیا ہے. اگین یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. شرح نمو میں بحالی کا امکان موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توقع کے مطابق بحالی کا امکان کم ہے. رواں سال میں اہم سٹرکچرل ریفارمز، خاص طور پہ جو انرجی سیکٹر میں ہونے چاہیے تھے، اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ابھی تک ہو نہیں پایا. تیز رفتار اور پائیدار ترقی کی خاطر جو ریفارمز چاہیے اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو یہ غربت بڑھتی جائے گی. جو اقتصادی صورتحال ہے اس میں بہتری اور بحالی کے لیے ایک واضح حکمت عملی کی ضرورت ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ریاست کے جو اپنے اخراجات ہیں ان کو کم کرنے اور نئے اخراجات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس از ویئر وی فیل میزریبلی.